السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی پریشانی کا ضرور سامنا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کا تذکرہ 90 سے زائد مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر بے شمار انعامات کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو زندگی میں انسان کو بسا اوقات اولاد کی بیماری کی پریشانی، بسا اوقات اپنی جسمانی کوئی پریشانی، بسا اوقات سسرال کی طرف سے پریشانی، اور یقیناً یہ زندگی ایسی ہی مشقتوں اور مصیبتوں کا نام ہے۔ تو کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کرتے ہیں اور ان آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں، کہ وہ مومن آدمی جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، یعنی لوگوں سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا، الگ تھلگ کہیں نہیں ہو جاتا، بلکہ لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ اس مومن سے زیادہ درجے والا ہوتا ہے، اجر و ثواب زیادہ پاتا ہے جو لوگوں سے گل مل کے نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو انسان اس پر صبر کرے، اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور کتنی بڑی پہاڑ توڑے گئے مصائب کے، لیکن نہ تو کبھی انہوں نے خودکشی کی اور نہ ہی کبھی وہ زبان پہ اللہ رب العزت کا شکوہ لائے۔ صبر کی علماء نے جو شروط ذکر کی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صبر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان پر انسان کبھی شکوہ نہ لائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آزمائش آئی ہے تو اس کی ابتدا میں ہی صبر کرے، یہ نہیں کہ رو کر پیٹ کر اور اپنی زبان سے جو کہنا تھا کہہ کر اور پھر انسان کہے کہ اب تو میرا صبر ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب ابتدا میں انسان پہ آزمائش آتی ہے تو اسی وقت ہی صبر کیا جائے۔ تو بہرحال میں اپنی اس بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے پروردگار سے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اور مضبوط کریں، اور اسے آزمائش سمجھ کر ہی وہ اس کو برداشت کریں۔ صبر کی علماء نے جو 3 قسمیں بیان کی ہیں، کہ بسا اوقات ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اپنے نفس کو ان کا پابند کرے اور ان اوامر اور اللہ رب العزت کی ان اطاعت پہ اپنے آپ کو مجبور کر کے لگائے، ایک یہ صبر ہوتا ہے۔ دوسرا صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور تیسرا صبر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صبر کرنا، جو مقدر میں دکھ تکلیف بیماری پریشانی غم، اس پر انسان صبر کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، ہمارے اوپر کیا آزمائش آئی ہے، صحابہ کرام کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، انبیاء کرام کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں اس کے ایمان کے مطابق، جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر آزمائش بھی بڑی آتی ہے۔ تو اس لیے میری بہن سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو اپنے سسرال کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کو اور بلند کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ان کی ہدایت کی دعا کریں، اور خصوصاً ان اوقات میں جن میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔
اذان اور نماز کا درمیان کا جو وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور اب آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو خصوصاً سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں ان میں دعا کریں اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان کے دشمن اور خون کے پیاسے، تو ان کو بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑا اور انہوں نے آپ کی اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ تو آپ اپنے خاوند کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کریں اور ان کی خدمت کریں۔ تو باقی جو آپ کے فرائض ہیں آپ ان کو ادا کریں اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ رب العزت سے کریں۔ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والے ہیں اور وہ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہیں۔ قطع تعلقی بہرحال اسلام نے اس کی کہیں بھی مدح نہیں کی، مذمت ہی کی ہے۔ آپ قطع تعلقی کی بجائے صلہ رحمی کو اپنائیں، اور صلہ رحمی یہی ہوتی ہے، سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تم اس سے جوڑو، واعط من حرمک، اور جو تمہیں نہیں دیتا تم انہیں دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو۔ تو صلہ رحمی بدلہ دینے کا نام نہیں ہوتا، صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ کوئی تعلق آپ سے توڑے اور پھر آپ اس سے جوڑیں۔ تو کوئی بات نہیں، ابھی اگر آپ کے شوہر کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میری اولاد ہے اور بچے ہیں اور بیوی ہے، تو کچھ وقت کے بعد ضرور ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ تو آپ کبھی بھی ان کو یہ کہیں نہ کہ آپ اپنے بھائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں یا ان کے خلاف آپ بولیں، بلکہ آپ ان کے سامنے اپنے مسائل کو آہستہ آہستہ پیش کریں اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں۔ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اللہ رب العزت سے آپ کی اس پریشانی میں خاص نصرت اور معاونت اور مدد کی درخواست کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمانا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبادات میں جیسے روزے کا اللہ نے اجر بے حساب رکھا ہے، اسی طرح صبر کے بارے میں بھی یہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے صبر جو ہے اس کا اجر بھی بغیر حساب کے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔